من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے جس ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لا تعداد اور ان گنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقِ حوض کوثر شاف روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو لوگ پہلے تھے ان کو پیدا کیا، تو اسی کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو. تو یہی تمہارے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر تمہارے لیے پھل پیدا کیے تمہیں روزی دینے کے لیے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک مقرر نہ کرو، اللہ کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. تو اس آیت میں تمام لوگوں کو عبادت کی دعوت دی گئی ہے. تمام لوگوں کو، مشرکین ہوں ان کو بھی دعوت دی گئی، یہودی ہوں ان کو بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، عیسائی ہوں تو ان کو بھی دعوت دی گئی، مجوسی ہوں تو ان کو بھی دعوت دی گئی. یا ایھا الناس اعبدوا، دنیا کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا سمجھیں. تو یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ اس طرح انسان عذاب خدا بندی سے بچ جائیں گے، ورنہ عذاب خدا بندی سے بچ نہیں سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اندر کیا کر دیں گے؟ مبتلا کر دیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانو گے، تو بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ خالق کائنات کیا ہے؟ وہی ہے. مالک الملک بھی کیا ہے؟ وہی ہے. تو لہذا تم اسی کی عبادت کرو. تو جو خالق نہیں ہے، مالک نہیں، تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے.
وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے. تو عبادت کا حقدار وہ کیا ہے؟ اللہ ہے، چونکہ وہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے. تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہیں، تو بندوں کو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کاموں میں کسی کو شریک نہ بنائیں. وہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جائیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا جائے گا، اللہ کا ہم پلہ سمجھا جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک کے جتنے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کاموں سے منع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے کاموں سے منع کر دیا جو کام شرک ہیں، یا جن کاموں میں شرک کی کیا ہے؟ بو ہے. اور حدیث پاک میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی کیا کھائی؟ قسم کھائی، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر قسم کھانے کی نوبت آئے تو انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر. اور یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے، اللہ کا نام لے کر. تو اس کو قسم کھانا کہتے ہیں. تو جس کی انسان قسم کھاتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ حاضر ناظر سمجھتا ہے، عظیم سمجھتا ہے. تو عظمت والی ذات وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اللہ ہے. تو لہذا جب انسان قسم کھائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائے. اگر کسی مخلوق کی کھائے گا تو یہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے غیر کی قسم کھائی اللہ کے علاوہ فقط اشرک، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کی انسان قسم نہیں کھا سکتا، فرشتے کی قسم نہیں کھا سکتا، پیر کی قسم نہیں کھا سکتا، باپ کی قسم نہیں کھا سکتا، دادے کی نہیں کھا سکتا، ماں کی نہیں کھا سکتا، بیٹے کی قسم نہیں کھا سکتا. قسم کھانے کی نوبت آئے تو انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ وانتم صادقون، جب تم سچے ہو. مطلب یہ کہ سچی قسم کھاؤ اللہ کی. جب قسم کھانے کی کیا ہے؟ باری آئے، نوبت آئے، تو قسم کیا کھانی چاہیے؟ سچی قسم کھانی چاہیے. اور جو لوگ خرید و فروخت میں قسم کھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا سامان فروخت ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ قسم کھا رہا ہے، لیکن برکت مٹ جاتی ہے. یعنی انسان جھوٹی قسم کھا کر کچھ زیادہ قیمت لے لی، لیکن نقصان اس نے بڑا کیا. وقتی طور پر کچھ زائد قیمت مل گئی، لیکن برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا مال ضائع ہو جاتا ہے اس طرح. اور برکت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ بڑی بات ہے. زیادہ قیمت سے کم قیمت میں چیز فروخت ہو جائے اور انسان سچ بتائے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت زیادہ ہوتی ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ قیمت کم ملی ہے اس چیز کی، لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. اور برکت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ بڑی چیز ہے. اور زیادہ چیز ہو اس میں برکت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم کھانے سے خرید و فروخت کے وقت تم کیا کرو؟ گریز کرو، بچو. کیونکہ قسم کھاؤ گے تو خریدنے والا اعتماد کرے گا اور وہ چیز کو لے لے گا، لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت مٹ جائے گی. تو اس لیے خرید و فروخت کے معاملے میں بھی انسان اللہ کی قسم کھائے تو قسم کیا کھائے؟ سچی کھائے. اگر انسان قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور وہ کام کیا اچھا ہے، تو پھر انسان قسم کو توڑ دے اور جو اچھا کام ہے وہی کرے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں
کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو جب میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں تو میں قسم توڑ دیتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو وہ بہتر میں کام کرتا ہوں اور قسم کا میں کیا دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں۔ تو اگر انسان نے قسم کھا لی کہ فلاں کام وہ نہیں کرے گا تو وہ کام کیا ہے، بہتر ہے، تو پھر انسان قسم توڑ دے، کفارہ دے اور وہ کام کرے جو کیا ہے، بہتر ہے۔ تو قسم پھر توڑ دینی چاہیے انسان کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے۔ اور کسی انسان کو اس طرح بھی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا، قسم کھا کر انسان اس طرح کہے، تو اس طرح بھی قسم نہیں کھانی چاہیے کسی مسلمان کے بارے میں کہ انسان قسم کھائے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اس طرح بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ امت کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے قسم کھائی واللہ کہ اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری قسم کھائے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا، بخشش نہیں کروں گا، کون ہے؟ یعنی جو اس طرح کی جرت کر رہا ہے اور میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، میں نے فلاں کے لیے کیا کر دی، بخشش کر دی، اور تیرے یعنی قسم کھانے والے کے اعمال میں نے کیا کر دیے، ضائع کر دیے۔ تو اس آدمی نے غرور کی وجہ سے اس طرح کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف ہی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے، مغفرت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور کوئی حائل نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کی بات پسند نہ آئی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے فلاں کے لیے مغفرت فرما دی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا کہ تیرے میں نے سارے اعمال کیا کر دیے، ضائع کر دیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک ایسی بات کہی جس بات نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا، اس شخص نے ایک ایسی بات کہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے سوچ اور سمجھ کر بات کرے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو انسان کو بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک انسان ایک بات کرتا ہے، اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اس کو کیا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، تو اس بات کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انسان نے تو سمجھا کہ یہ معمولی بات تھی، انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور انسان ایک بات کرتا ہے، انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کی وہ بات ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس بات کو اللہ پسند کرتے ہیں، انسان معمولی سمجھتا ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جو بھی بات کرے تو سوچ سمجھ کر کرے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ بات اللہ کی ناراضگی کی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی ہے، تو اس طرح سوچ سمجھ کر کیا کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ تو اس آدمی نے چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بات نے جو اس آدمی نے کہی تھی، تو اس بات نے اس کی دنیا اور آخرت کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بات کرنے میں بھی انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، احتیاط کے ساتھ کیا کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اور قسم
शरीयत में कसम की 3 किस्में हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर जिक्र की। कुरान मजीद से ही मालूम होता है कि कसम की क्या है, 3 किस्में हैं। एक कसम वो कि उसको यमीन लग़्व कहते हैं अरबी में, यानी वो कसम जो इंसान इरादे के बगैर खाता है, इंसान की नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, इंसान यूं कह देता है वल्लाह अल्लाह की कसम, इंसान का इरादा नहीं है, आदत के तौर पर जबान से निकल जाती है अल्लाह की कसम, इंसान का कोई इरादा नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला सजा नहीं देंगे, इस कसम पर गिरफ्त नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी इंसान को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गिरफ्त नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे। क्यों? कि बिला इरादा इंसान की ज़बान से निकल गई कि अल्लाह की कसम, तो इसको यमीन लग़्व कहते हैं, यानी जो कसम बिला इरादा निकल जाए। दूसरी कसम है यमीनुल गमूस, यानी डबो देने वाली कसम, कि दुनिया में इंसान को गुनाह के अंदर डबो देती है और आखिरत में इंसान को जहन्नम में, तो उसका नाम है यमीनुल गमूस। गमूस माना डबो देने वाली। और यमीनुल गमूस ये है कि इंसान किसी को धोखा देने के लिए झूठी कसम खाए कि ऐसा हुआ या ऐसे नहीं हुआ, झूठी कसम खाए, यानी खिलाफ वाक़या कसम खाए दूसरे आदमी का माल लेने के लिए और उसको फरेब देने के लिए, तो इस किस्म की कसम को कहते हैं यमीनुल गमूस। इस कसम में कफारा नहीं है और ये कबीरा गुनाह है, तो इस तरह की कसम खाने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। तो ऐसे आदमी को तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझसे क्या हो गया, गलती हो गई है, मैंने इस तरह की कसम खाई, ऐ अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम है। अल्लाह की सिफत है गफूर, बहुत बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम करने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को माफ़ फरमा देंगे। और अगर इंसान ने झूठी कसम खाकर किसी का हक ले लिया है तो वो हक भी क्या कर दे, वापस कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गलती को माफ़ फरमा देंगे। तो ये यमीनुल गमूस जो है ये क्या है, कबीरा गुनाह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना है। और इसी तरह झूठी कसम खाना कि इंसान दूसरे का माल ले, तो ये भी क्या है, कबीरा गुनाहों में से है, इसको भी कबीरा गुनाहों में से शुमार किया गया है। और हदीस पाक में आया कि जिस आदमी ने झूठी कसम खाकर किसी का माल ले लिया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए, यानी ऐसे आदमी का ठिकाना क्या है, जहन्नम। लेकिन उसने दुनिया के अंदर क्या कर ली थी, तौबा कर ली थी, अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांग ली थी, तो तब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा देंगे, माफ फरमा देंगे। कि किसी का हक था तो वो भी वापस कर दिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देंगे। तीसरी कसम उसको कहते हैं मुनअक्किद होने वाली कसम, यानी मुअक्कदा। तीसरी कसम, कसम मुअक्कदा ये है कि इंसान इरादे और नियत से कसम खाए कि मैं फलां काम करूंगा या फलां काम मैं नहीं करूंगा, इरादे के साथ नियत के साथ कसम खाए। तो अगर इंसान वो काम करेगा जिसके बारे में कहा कि ये काम मैं करूंगा, तो फिर कोई कफारा नहीं है, उसने कसम पूरी कर दी। या कसम खाई थी कि वो काम मैं नहीं करूंगा, उसने वो काम नहीं किया, उसने कसम को पूरा कर दिया।
اگر قسم گناہ کی تھی تو پھر ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے، پورا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نیک کام کی قسم ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان پورا نہیں کرے گا، قسم توڑ دے گا، تو پھر کفارہ لازم آتا ہے۔ یعنی کفارہ دینا یہ کیا ہے؟ لازم اور واجب ہے۔ جب انسان ارادے اور نیت سے قسم کھائے کہ فلاں کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا اور قسم توڑ دے، تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، کفارہ دینا یہ لازم۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کا ذکر کیا کہ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، یعنی جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو تو 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا، ایک یہ، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا پھر گردن آزاد کرنا۔ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، آج کل غلام نہیں، تو آج کل 2 کاموں میں سے انسان ایک کرے گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یعنی قسم توڑنے کے کفارہ میں، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا۔ اگر طاقت نہیں رکھتا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا کپڑا پہنانے کی تو فصیام و 3 ایام، تو 3 دن کے کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ 3 دن کے روزے مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو 1 دن رکھے 1 دن ناغا کرے، اس کی مرضی۔ تو 3 دن کے روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ تمہاری قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ جب تم نے قسم کھائی اور تم نے قسم کو توڑ دیا، قسم کو تم نے پورا نہیں کیا۔ تو یہ مسائل جو ہے نا انسان کو کیا ہونے چاہیے؟ معلوم ہونے چاہیے۔ اگر انسان نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا لیکن بھول کر لیا تو پھر کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت سے نسیان اور بھول اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ رفعت عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے بھول چوک کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا۔ بھول کر قسم توڑ دی تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قسم کے کیا ہیں؟ مسائل ہیں، اور یہ مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے، اور بعض لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ اسی طرح نظر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز انسان اپنے اوپر لازم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے۔ مثال کے طور پر اپنے اوپر لازم کرے کہ میں ایک بکری کا کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا، یا ایک بکری کا گوشت مساکین کو کھلاؤں گا، اپنے اوپر لازم کر لے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ نذر ہے۔ تو جو انسان نذر مانے تو نذر کا پورا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو، جس کو منت کہتے ہیں نظر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ یعلم، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور تم جو نظر یعنی منت مانتے ہو تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو آدمی نظر مانے تو پورا کرنا یہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کفارہ دے، کیونکہ گناہ کی نظر درست نہیں ہے اور اس کا پورا کرنا انسان کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو جس نے گناہ کی نظر مانی
تو وہ کیا دے؟ کفارہ دے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے ایسی چیز کی جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا یا انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ایسی نظر کا پورا کرنا بھی انسان پر لازم اور ضروری نہیں بلکہ کفارہ ادا کرے گا. اسی طرح انسان نظر مانتا ہے مطلقاً تعین نہیں کرتا، یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر نظر ہے، منت ہے، نام نہیں لیتا، تو انسان قسم والا کفارہ دے گا. جو کفارہ قسم کا ہے تو وہی کفارہ ادا کرے گا. لیکن اگر نظر کا کیا کر لیتا ہے؟ تعین کر لیتا ہے، تو جو انسان نے نظر مانی ہے تو اس کو کیا کرے؟ پورا کرے. اور نظر جو ہے یہ بھی عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، اسی طرح نظر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان نے منت مانی، تو اس کا پورا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اور نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے نظر و نیاز، اور نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ عبادت کے کام اللہ کے لیے ہیں. اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے کیے جائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. اور نظر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو غیر کے لیے نظر و نیاز یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، یعنی غیر اللہ کی نظر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردہ کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. جو چیز اپنی موت مر جائے وہ تم پر کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے مچھلی کے. مچھلی اپنی موت مر جاتی ہے، مچھلی حلال. اسی طرح ٹڈی جس کو عربی میں جراد بولتے ہیں تو وہ بھی حلال. لیکن ان دو کے علاوہ، مچھلی کے علاوہ، ٹڈی کے علاوہ، جو چیز مر جائے اپنی موت، جس کو مردہ بولتے ہیں، تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ. اسی طرح والدم، خون، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو اب جانور کا خون ہو، مرغی کا خون ہو، جس کو انسان ذبح کرتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح ادویات میں استعمال کرنا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو جو چیز حرام ہے تو اس سے اجتناب کرنا اور اس کو چھوڑ دینا یہ کیا بن جاتا ہے؟ فرض بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ خون بھی حرام. لیکن جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خون، تلی خون، تو یہ کیا ہے؟ حلال ہیں. کلیجی، تلی، یہ خون، تو یہ کیا ہے؟ حلال. لیکن جو بہتا ہوا خون ہے جانور کا، جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کا نام پکارا گیا تو وہ بھی حرام ہے، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. تو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا نام پکارا گیا، جس چیز پر جانور ہے اس پر پکارا گیا، تو وہ بھی حرام ہے. اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام، کیونکہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا. مثلا کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کیا گیا، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے. اسی طرح کوئی چیز غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کی گئی تو وہ بھی حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر کی نظر و نیاز کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. تو نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے لیے، چونکہ نظر جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے.
اور عبادت کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص ہیں. اگر انسان غیر کو بھی شریک کرے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. اور جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں. اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بتایا. اسی طرح انسان میت کی طرف سے بھی نظر کو پورا کر سکتا ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے نظر کو پورا نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پورا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ میت نے نظر مانی تھی اور پورا نہیں کر سکا، تو جو اس کے ورثاء ہیں وہ نظر کیا کریں؟ پوری کریں. اسی طرح ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں نے نظر مانی تھی حج کی کہ وہ حج کرے گی. حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کر سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرضہ ہوتا تم ادا کرتی تو ادا ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا قرضہ کیا کیا جائے؟ ادا کیا جائے. اللہ کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے، چونکہ وہ مالک الملک ہیں. تو مالک الملک کا حق کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ کس کے مسائل ہیں؟ نظر کے مسائل ہیں کہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نظر انسان ایسی جگہ پوری بھی نہیں کر سکتا جہاں غیر اللہ کی کیا ہوتی ہو؟ پوجا ہوتی ہو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کا رسول، میں نے نظر مانی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ منت کہتے ہیں. میں نے منت مانی کہ بوانا مقام پر میں اونٹ ذبح کروں گا. بوانا جگہ کا نام ہے. بوانا مقام پر میں اونٹ ذبح کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی ہو، لوگ عبادت کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ وہاں کوئی بت بھی نہیں جس کی پوجا ہوتی ہو، لوگ عبادت کرتے ہو، کوئی بت نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کوئی میلہ لگتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ وہاں نہ بت کی پوجا ہوتی ہے نہ وہاں کوئی میلہ لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پھر کیا کرو؟ پورا کرو. اگر کہا جاتا کہ وہاں بت کی کیا ہوتی ہے؟ پوجا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر کو پورا کرنے کا حکم نہ دیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ پوجا ہوتی ہو اور میلہ لگتا ہو، اس جگہ انسان اپنی نظر پوری نہیں کر سکتا. جہاں شریعت کی طرف سے کیا آ جائے؟ رکاوٹ آ جائے، ممانعت آ جائے، وہاں انسان نظر کو پورا نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں بت کی بھی پوجا نہیں ہوتی، کوئی میلہ بھی نہیں لگتا، تو لہذا تم اپنی نظر کیا کرو؟ پوری کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسئلہ بتایا کہ جو نظر اللہ کی نافرمانی کی ہو اس کا پورا کرنا درست نہیں، بلکہ انسان کیا دے گا؟ کفارہ دے گا. لیکن جو نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ہے، تو اس نظر کو پورا کیا جائے گا. انسان سمجھے کہ جو میں نے نظر مانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں اطاعت ہے. اگر وہ نظر اس میں بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، تو اس نظر کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. اگر یہ بات نہیں، نافرمانی کی نظر ہے، تو پھر اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو آج کے خطبہ میں قسم کے مسائل بتائے گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نظر کا بھی ذکر فرمایا ہے. اسی طرح کتب حدیث کے اندر بھی
محدثین نے باقاعدہ کتاب قائم کی ہے قسموں کے بارے میں، اسی طرح نظر کے بارے میں۔ تو ان مسائل کا سمجھنا مسلمان کے لیے کیا ہے ضروری ہے تاکہ اسے پتہ ہو، کیونکہ انسان نظر بھی مانتا ہے جس کو منت کہتے ہیں، انسان قسم بھی کھاتا ہے۔ تو ان مسائل کا کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی مسائل سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور جو کام برے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے اتنا دور رکھے جتنا دوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين۔ اللهم انصرنا على أعداء الدين، لك الحمد يا رب العالمين۔ وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔